السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو الشدید المحال۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12 اور 13 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ کا جو نام سورۃ الرعد ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس سورت میں ایک جگہ پہ رعد کا ذکر ہوا ہے۔ رعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر رعد جو ہے اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام الرعد رکھ دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کرشمہ سازیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی کڑک دکھلاتا ہے، بجلی کی چمک کو دکھلاتا ہے۔ یہاں پر برق کہتے ہیں اس بجلی کی چمک کو جو بادلوں کے درمیان دکھتا ہے۔ جب بادل فل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایک لکیر جیسا بجلی کا جو چمکتا ہوا چیز دکھائی پڑتی ہے، چمکتی ہوئی چیز دکھائی پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں بجلی کی چمک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کو مسخر کیا ہے، یعنی بادلوں کے درمیان جو بجلی کی چمک دکھائی پڑتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ انسانوں کو دکھائی پڑتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، خوفا کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے کے لیے اور طمعا کا مطلب ہے امید دلانے کے لیے۔ ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے کیا مطلب؟ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اور جب بجلی کی چمک دکھائی پڑتی ہے، بجلی کی کڑک سنائی پڑتی ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ وہ کس بات سے ڈرتا ہے؟ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں بجلی کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن پھر وہی بجلی کی چمک جب انسان اپنے گھر پہ ہوتا ہے، اپنے علاقے میں ہوتا ہے، جب بادل گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے تو اس کو امید پیدا ہوتی ہے۔ کس بات کی امید؟ اس بات کی امید پیدا ہوتی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ بارش ہو، اب ہو سکتا ہے کہ زمین کو سیرابی ہو، اب ہو سکتا ہے کہ رزق اس سے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے بجلی کی چمک کو مسخر کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کو تم لوگوں کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے تم لوگوں کو دکھلاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھاری بادل کو پیدا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے۔ بھاری بادلوں کو کیا مطلب؟ جن بادلوں کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں آپ دیکھتے ہیں، پانی بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ بھاری بھی ہوتا ہے اور زمین کے قریب بھی ہوتا ہے۔ آپ کبھی ہوائی جہاز کا سفر کریں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو وہ بادلوں کو چیرتے ہوئے ایک دم اوپر جاتا ہے، اور جب بالکل اپنے جگہ پہ آ کر کے، اپنے مکر پہ آ کر کے وہ پلین چلنے لگتا ہے تو آپ وہاں سے جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نیچے پورا بادل کا تہ دکھائی پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل جو ہوتا ہے وہ پانی کی وجہ سے بھاری ہوتا ہے اور زمین کے قریب ہوتا ہے، آسمان سے دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ نے فرمایا کہ گرج اور فرشتے دونوں بھی، گرج اور فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب، گرج اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادل کی گرج اور فرشتے سب اس کے خوف سے، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بادل کی گرج یا فرشتے اتنے ہی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ صرف انسان ہی ناشکرا ہے، صرف انسان ہی ناشکرا ہے جو اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتا ہے۔ بہت کم انسان اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بہت کم انسان اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں جتنی بھی چیز ہیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو، پاکیزگی کو، اس کے تعریف کو، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم اس کی تعریف اور تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، گرج اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، موطا امام مالک کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب بجلی کی کڑک کی آواز سنتے، بادل کی گھن گرج کو سنتے تو بات کرنا بند کر دیتے، جو بھی بات کر رہے ہوتے تھے، جو بھی کام کرتے رہے ہوتے تھے، فوراً چھوڑ دیتے تھے اور دعا پڑھتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے خوف سے گرج بھی اور فرشتے بھی اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہ یہ جو بجلی کی، جو بادل کی گرج ہے، جو بادل کی گرج اور بجلی کا جو کڑکا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے لیے شدید وعید ہے۔ لہذا آج بھی اگر بجلی کی کڑک سنائی پڑتی ہے، بادل کی گرج سنائی پڑے، تو اس وقت ہر چیز کو روک کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحان اللہ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ محترم سامعین کرام، امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر، چونکہ جو بادل کی گرج ہے اس کا کیا مقام ہے، یہ کتنا مطلب انسان کے لیے ایک وعید ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس حدیث کو دیکھیے کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا رب عز و جل، اس نے فرمایا تم لوگوں کا رب عز و جل نے فرمایا کہ اگر مخلوقات، اگر میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرنے لگے تو میں رات کو ان کو بارش کا پانی پلاؤں اور دن کو سورج طلوع کروں اور بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک ان کو نہ سناؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجلی کی کڑک ہے اور جو بادل کی گھن گرج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے۔ لہذا انسان جس قدر اطاعت و فرما برداری کرے گا اس قدر اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ آج اگر کہیں پہ بارش کی پریشانی ہے، بارش اگر کسی مقام پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ حد درجہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ جس مقام پہ بارش کی قلت ہے، جس مقام پہ بارش کی کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ حد درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کیونکہ بارش جو اس روئے زمین پر نہیں ہوتی ہے، اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی کی کڑک کو گرا دیتا ہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں، سنیں، آپ نے سنا ہوگا، اپنے علاقوں میں سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پر بجلی کا کڑکا آیا اور کسی چیز پہ گر گیا، کسی انسان پہ گر گیا، اور وہ پوری چیز اور وہ پورا انسان کیا ہوا، جل کر کے خاک سر ہو گیا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے آخری زمانوں میں اس کی بڑی کثرت ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے بارش کے موقع سے بجلی کا کڑکا گر گیا، بجلی کا ٹھنکا گر گیا، یہ چیز جل گیا، اس آدمی پہ گر گیا، اس آدمی کا پورا جسم تباہ و برباد ہو گیا، یہ آخری زمانوں میں اس کی بڑی کثرت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت کاملہ کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اس قدر لامتناہی ہے، اس کے باوجود وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے. اللہ کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ وہ جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی کوئی بھی ایک انسان کھڑا ہوگا اور کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، نہیں ہم تو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. لیکن ہم جب غور کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیئرلی اللہ کی عظمت کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، زبان سے اللہ کی عظمت کو اور توحید کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور عظمت کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا عظمت والا ہے، اس قدر قوت و طاقت والا ہے، اس قدر جبار ہے کہ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، کہ وہ سخت پکڑ کرنے والا اور مواخذہ کرنے والا بھی ہے. کہ جو بھی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے شدید اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.